تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم میں اعلان کروایا، دو آیات ہیں جو پردے کے حوالے سے بڑی واضح اور دو ٹوک ہیں، ایک سورہ احزاب میں اور ایک سورہ نور میں۔ بنیادی طور پر یہی دو آیات ہیں بڑی دو ٹوک اور واضح، جن میں صاف لفظوں میں پردے کے حوالے سے حکم دیا گیا، اور دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا۔ قرآن کریم میں عام اسلوب ہے اللہ رب العزت کا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خود مخاطب کرتے ہیں، خود خطاب کر دیتے ہیں، خود حکم فرما دیتے ہیں۔ لیکن کچھ موقعوں پر اللہ رب العزت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل، آپ کہیں انہیں۔ تو دونوں آیات میں جو پردے کے حوالے سے دو ٹوک آیات ہے، جن میں لازمی حکم نازل ہو گیا کہ اب پردے کے بغیر گزارا نہیں ہے، دونوں آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ نبی آپ نے کہنا ہے، اللہ نے خود نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ایک آیت میں یا ایھا النبی قل، اے نبی آپ انہیں کہیں، اور دوسری آیت میں بھی قل للمؤمنین وقل للمؤمنات، مومنوں کو بھی آپ فرمائیں، مومنات کو بھی آپ فرمائیں۔ کیا مطلب ہے؟ مومن کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیں، مومنوں کو کہیں، یعنی ایسے لوگوں کو، ایسے مردوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، جو آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ انہیں کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اور وقل للمؤمنات، ایسی عورتوں کو آپ فرما دیں جو آپ پر ایمان رکھنے والی ہیں، جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والی ہیں، جو آپ کا کلمہ پڑھنے والی ہیں، آپ ان سے کہہ دیں اگر تم واقعی مجھے ماننے والی ہو تو پھر پردے کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، نگاہوں کو بھی جھکانا ہوگا، اپنے سارے جسم کو بھی چھپانا ہوگا، اگر تم میرے اوپر ایمان لانے والی ہو۔ اور دوسری آیت میں سورہ احزاب میں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ کہہ دیں، سب سے پہلے اپنی بیویوں کو کہیں، پھر اپنی بیٹیوں کو کہیں، اور اس کے بعد عام مومن عورتوں کو کہیں کہ وہ اپنے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپ کر رکھیں، پردے کے تمام احکامات پر مکمل طور پر عمل کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیں، آج ہمیں کہا جاتا ہے، ہمیں سنایا جاتا ہے کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، دل میں حیا ہونی چاہیے بس۔ کیا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے دل میں حیا نہیں تھی؟ نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ سب سے پہلے اپنی بیویوں کو حکم کریں کہ اپنے سارے جسم کو ڈھانپ کے رکھیں۔ اور کن سے ڈھانپ کے رکھنا ہے؟ ان میں سے اکثر جن سے واسطہ پڑتا تھا تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، وہ مومن تھے جن کے ایمان کی گواہی اللہ رب العزت نے دی ہے، جن کے دل کی صفائی اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی ہے، جن کے تقوی و طہارت کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ہے، جن کے دلوں کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ اللہ نے ان کے دل تو بنائے تقوی کے لیے ہیں، ان کے مقابلے میں کہا کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، اپنے پورا پردہ کرنا ہے۔ آج کہا جاتا ہے جی یہ دل کا حیا ہونا چاہیے، جی باقی کچھ نہیں رکھا، جی پردے میں کیا رکھا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو حکم دیا وہ پوری کائنات کی معزز ترین عورتوں کو حکم دیا، اور اس دور میں جو مرد تھے، سب سے معزز ترین زمانہ لوگوں کا، سب سے معزز ترین لوگوں کے مقابلے میں کہا کہ تم نے پردہ کرنا ہے۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت اور سیرت پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اس کائنات کی سب سے معزز اور محترم بیٹیاں تھیں، ان سے بڑھ کر کوئی بیٹی نہیں ہو سکتی، ان سے بڑھ کر کسی بیٹی کی شان اور اس کا مقام نہیں، کسی کا سٹیٹس نہیں ہو سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو آپ دیکھیں، ان کی تربیت دیکھیں، ان کا لباس دیکھیں، ان کی شرم و حیا دیکھیں۔ کیا ہماری بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جیسا نہیں ہونا چاہیے؟ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جیسا نہیں ہونا چاہیے؟ سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہما جیسا نہیں ہونا چاہیے؟ پھر ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم اپنے بیٹوں کی تربیت اچھی کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہمارے بیٹے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو چونکہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، پرورش بھی آپ کے ہاں ہوئی، تو کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی بڑھ کر ہیں ہمارے بچے کہ ہم ان کو کوئی اور ماحول دینا چاہتے ہیں، ایسا ماحول جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نہیں ملا ہے؟ کیا ہم انہیں کچھ اور دینا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے ماحول معاشرے میں اتنی خرابی آ گئی ہے، اتنی خرابی آ گئی ہے؟ ہر شخص ڈر رہا ہے اپنی اولاد سے کہ میری اولاد کچھ ایسا نہ کر دے، میری بیٹی کچھ ایسا نہ کر دے کہ میری ناک کٹ جائے، میرا بیٹا کچھ ایسا نہ کر دے۔ لیکن اس کے لیے ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے وہ کتنی پوری کی؟ ہم نے کیوں نہیں اسلامی تربیت کی؟ گھر میں اسلامی ماحول کیوں نہیں بنایا؟ گھر سے فحاشی اور یعنی کے اسباب اور ذرائع کو کیوں نہیں نکالا ہے؟ اپنی عورتوں کو پردے کا پابند کیوں نہیں کیا ہے؟ بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو کیوں نہیں اسلامی لباس پہنا کر ان کی پرورش کی ہے تاکہ وہ بڑے ہو کر بھی اسی لباس میں رہے؟ اپنی عورتوں کی کیوں نہیں اسلامی تربیت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اندازہ کریں، سبحان اللہ، ایسے ایسے طریقے سے سمجھائی ہے بات۔ ایک دن عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا صحابی ہیں، نظر نہیں آتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گھر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات دو وہاں موجود تھیں، وہ ویسے ہی بیٹھی رہی، پتہ تھا کہ نابینا ہے، اس کو کون سا نظر آتا ہے، ویسے ہی بیٹھی رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا ہے؟ سبحان اللہ، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم، آپ کے گھر کا ماحول اور کہاں ہمارے گھروں کا ماحول۔ پوچھا پردہ کیوں نہیں کیا ہے تم دونوں نے؟ عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہیں، ان کو تو نظر نہیں آتا، ان سے کیا پردہ کرنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعمیاوانی انتما، یہ تو نابینا ہے لیکن تم تو بینی ہو نا، تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا کہ ایک مرد آیا ہے۔ ایک عورت کے شرم و حیا کا اتنا بلند درجہ اسلام نے کر دیا کہ نابینا شخص اسے نظر نہیں آتا، اس سے بھی پردہ کرنا ہے کہ ایک جھجک جو فطری طور پر عورت میں ہوتی ہے کہیں وہ ختم نہ ہو جائے۔ ایک مرد سے فطری طور پر جھجک ہوتی نا، غیر مرد سے عورت کو، وہ بھی کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے یہ تو ازواج مطہرات ہیں، لیکن ان کو دیکھ کر امت کی دوسری عورتیں جو ہیں کہیں غلط سبق نہ لے لیں، ایسی بات ان کے ذہن میں پیدا نہ ہو جائے کہ جس طرح نبینے کے بارے میں پیدا ہوئی ہے تو کسی اور کے بارے میں بھی، اس سے ہمیں کیا ڈر ہے، اس سے کیا توقع ہے ہمیں، اس طرح معاملہ چل نہ پڑے کہیں۔ تو فرمایا نابینا سے بھی تم نے پردہ کرنا ہے، کیونکہ تم دیکھ رہی ہو، تم تو مرد کو دیکھ رہی ہو نا، تم نے پردہ کرنا ہے۔ اور سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی اسلامی تربیت کی وجہ سے یہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زوجہ محترمہ ہے،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے تو آپ ہی کے حجرے میں دفن ہوئے، حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ظاہر ہے گھر میں حجرے میں قبر بن گئی، پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، حجرے میں ہی ساتھ ہی دفن ہو گئے، وہیں جگہ بن گئی، ایک شوہر ہے اور ایک باپ ہے، لہٰذا کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور گزارش کی، پیغام بھیجا کہ میری ماں کو جا کر پیغام دیں کہ اگر اجازت ہو تو تیسری قبر میری بن جائے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین یہ مطالبہ سن کر، کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی تھے، آثار یہی نظر آ رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نہیں بچیں گے، دنیا میں مزید نہیں رہیں گے، شفقت کی وجہ سے فرماتی ہیں کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر نے کہہ دیا ہے میں قربانی دیتی ہوں، یہ جگہ میں عمر کو دیتی ہوں، عمر جب شہید ہو جائیں تو انہیں یہاں دفن کرنے کی اجازت ہے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ دفن ہو گئے تو پہلے جب آتی تھیں قبر پر اپنے شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر یا اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر پر، تو وہ تو محرم تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ قبروں سے اتنا پردے کا التزام کہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں دفن ہو گئے تو وہاں بھی اب بغیر پردے کے نہیں جاتی تھی، وہاں بھی بغیر پردے کے نہیں جاتی تھی، حالانکہ قبر میں پڑے کسی نے کون سا دیکھنا تھا۔ سبق کیا دیا ہے امت کو، امت کی عورتوں کو، ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو کیا سبق دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تو یہ ہے کہ ہم غیر مرد کی قبر سے بھی جھجکتی ہیں کہ وہاں بھی پردے کے بغیر نہیں جانا۔ یہ ایک قلبی معاملہ ہے، یہ دل کا معاملہ ہے کہ غیر مرد دفن ہے جس کے ساتھ محرم رشتہ داری نہیں ہے، جس کے ساتھ حرمت والا رشتہ نہیں ہے، اس سے بھی جھجک آتی ہے، اس سے بھی حیا آتی ہے۔ ہماری عورتیں اتنی بے جھجک ہو گئی ہیں کہ گلی محلوں میں، گاڑیوں بسوں میں، پارکوں میں، بازاروں میں بغیر پردے کے پھر رہی ہیں۔ ہم نے اپنی عورتوں کی اسلامی تربیت نہیں کی ہے۔ ہم تو خود چاہتے ہیں جی ماڈرن ماحول ہو، تھوڑا روشن خیال سے لگے، ایکسٹریمسٹ نہ ہمیں کہا جائے کہ یہ بنیاد پرست ہیں، یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ بڑے تشدد پسند ہیں، یہ بڑے سخت ہیں۔ آج برقعے کو، پردے کو، حجاب کو یہ شدت پسندی کی علامت سمجھا جاتا ہے، شدت پسندی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور یہ مغرب نے پراپیگنڈا کیا اور ہمارے مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا۔